مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فیبارک له فیما اعطیتہ، رواہ مسلم. محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو. اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے. اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کر رہے ہیں. خاص طور پہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر سوال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. اور یہ بات بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی آدمی کے پیچھے پڑھ کر سوال کرتا ہے، ایک دم چمٹ گیا ہے، نہیں ہے بولے تو بھی نہیں، دیکھو نہیں، دیو نہیں، کرو کیا، تو بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے. بہت سارے لوگ ان کی عادت ہو گئی رہتی پیچھے پڑھ کر مانگنے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مت کرو. ایسا اگر تم مانگو گے، سامنے والا اگر دیا تو بھی اس دیے ہوئے چیز میں برکت نہیں ہوگی. اور یہ بات یاد رکھ لو، برکت کا مطلب کیا ہے پہلے اسے سمجھو. برکت کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں، آپ کے پاس 100 روپے ہے، اگر اللہ اس میں برکت ڈال دیا تو وہ 100 روپے سے آپ کے پورے کام ہو جائیں گے. اگر برکت نہیں ہے، آپ کے پاس 1,00,000 روپے بھی رہو، اگر اس میں برکت نہیں تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. یہ برکت ہے. یہ برکت مانگنا اللہ سے کبھی بھی. برکت اگر اللہ دیا آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اگر برکت نہیں ہے تو کتنا بھی رہو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں، تم دوسروں کے سامنے پیچھے پڑھ کر، دوسروں کے پیچھے پڑھ کر مانگ کر لوگے، اگر وہ دیا تو بھی پسندیدگی سے دیتا نہیں، راضی ہو کر دیتا نہیں، مجبوراً دیتا. ارے کیا بھائی چھوڑتا ہے نا، پیچھے پڑ گیا ہے نا، بول کے ناگواری سے دیتا، اس میں برکت نہیں رہتی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے حدیث میں بھی میں آپ کو بتلایا، ہم کو بے نیاز بننا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بننا چاہیے. اگر ہم بے نیاز رہیں گے، اللہ بھی ہم کو بے نیاز بنائے گا. یاد رکھ لے محترم بھائیوں، یہ دنیا والے کیا دیں گے ہم کو، اور یہ دنیا والے ایک بار دیے تو 100 بار بولتے سب کو، میں یہ ٹائم پر اسے کام آیا تھا، میں یہ ٹائم پر اسے اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا. دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. ارے جوتے کا تسمہ کتنی معمولی چیز ہے، غور کرے آپ، معمولی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. ہمارے مانگنے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کچھ کمی ہے، ایمان و یقین کی کمی پائی جاتی ہے. عام طور پہ ہم اللہ سے دعا تو کرتے، لیکن جس یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنا چاہیے وہ یقین ہمارے اندر نہیں رہتا.
اس کی کمی آتی ہے. نہیں، ایمان و یقین کے ساتھ مانگ کر اللہ سے دیکھو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ وہ چیز ضرور دے گا. آپ آزما کر تو دیکھو، آپ کو اللہ راستے ایسے فراہم کرے گا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ایمان و یقین کی ضرورت ہے محترم بھائیوں. ہم اللہ سے مانگتے نہیں، مانگے تو بھی جیسا مانگنا ہے ویسا مانگتے نہیں. ایمان و یقین کی کمی رہتی. اور بعض لوگوں کو اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ دعا قبول ہونے کے جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ان کے اندر نہیں رہتے. مثال کے طور پہ کوئی حرام کمائی کماتا ہے، ان کے لین دین میں کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی نہیں. ایسا دعا قبول ہونے کے جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن میں کمی ہے تو بھی ہماری دعا قبول ہوتی نہیں. ورنہ یاد رکھ لو اللہ تو دینے والا ہے. انسان مانگتے 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 تھک جائے گا مگر اللہ دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا. اور اللہ کے دینے سے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ زمین بھر کر خزانے دیتی ہے تو بھی اللہ کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہے یہ. لہذا جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. جو بھی ضرورت ہے کس کے سامنے رکھنا؟ اللہ کے سامنے رکھنا. آج ہمارے اندر اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے رہتے ہیں. یہ بہت غلط عادت ہے، بہت غلط چیز ہے، یاد رکھ لیجیے. جب بھی مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ. جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.